national icon Khatim Hazrat Abrar ul-Haq. نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل سی ایم پنجاب، ہمارے صوبائی وزراء، ہمارے پارٹی کے مختلف دوست، سول ایڈمنسٹریشن، ہمارے وائس چیئرمین، ایل ڈی اے، ڈی جی صاحب، پولیس، ڈی ایم جی کے دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ سرپرائز ملا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری اسپیچ یہاں پر ہے. ہم تو آج وزیر اعلیٰ صاحب کو یہاں پہ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لیکن میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو پاکستان کو اور پھر بالخصوص اس علاقے کے لوگوں کو کہ آج جو افتتاح کیا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب اور جناب عثمان بزدار صاحب کے ویژن کے مطابق، جو ترقیاتی منصوبے ایک کے بعد ایک وہ بن رہے ہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی کا سفر جاری و ساری ہے. باوجود بڑے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، مخالفت میں جو بول رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں پنجاب کی تاریخ کا ایک سب سے جو افیکٹو اور ایک سر نیچے کہتے ہیں نا پنجابی جو سر سٹ کے کام کرنے والا وزیر اعلیٰ اگر وہ آیا ہے تو عثمان بزدار صاحب ہے، جو بولتے کم ہیں اور کام زیادہ کرتے ہیں. میں ان کو اس چیز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس نے کہا تھا انگریزی میں کہ our acts will speak louder than our words، اور وہ ہم اس کا عملی نمونہ جو ہے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. میں ان کی ٹیم کو، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا زبردست کام جو ہے وہ جاری و ساری ہے. بس ایک شاہدرے کا اور شاہدرہ موڑ جو ہے اس کا جو بڑا ترینہ مطالبہ ہے ہمارا، اس کے لیے آپ وزیر اعلیٰ صاحب تالیوں سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی اور ہماری محبت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا اگر وہ بن گیا. اور آپ اس کے اوپر آلریڈی ماشاءاللہ اپنا کانسنٹ دے چکے ہیں. اور آپ سے جب ہمارے بہت ہی پیارے دوست یاسر گیلانی صاحب نے پوچھا تو آپ نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا کہ آپ نے کہا کہ یہ بلوچوں والا وعدہ ہے، انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے. تو انشاءاللہ بلوچ اپنے وعدے سے کبھی نہیں ہٹتے، سرداروں والا وعدہ ہے. اور آپ کی تعریفیں، آپ کے ایسے لوگ جو مختلف، میں اس وقت تعریف کے اس میں زیادہ وہ نہیں جانا چاہتا، لیکن کسی نے کہا تھا کہ پکے اور سچے سردار، صحیح جینون سردار ہوں. اور انشاءاللہ العزیز وہ دیکھیں گے، اس علاقے کے لوگ بھی دیکھیں گے کہ یہ وعدہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا. یہ وعدے تک نہیں رہے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے لاہور کی بالخصوص اور پنجاب کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کا سفر اس طرح سے جاری و ساری رہے گا. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت زبردست مقررین یہاں پہ موجود ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ابرار الحق نے اپنی زندگی سوشل ورک کے لیے وقف کی ہے، عمران خان کے نقش قدم پر چلے ہیں، وہی ہماری انسپریشن ہیں، وہی ہمارا آگے جو سیاست میں جو ان کا ویژن ہے میں سمجھتا ہوں وہی ہم سب کا ہے. اور پوری پاکستانی جو یوتھ ہے، موسٹ آف دیم 67% ٹوٹل پاپولیشن، ان میں سے کوئی 90% جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ عمران خان کے دیوانے ہیں اور ان کے ویژن کے دیوانے ہیں. جب ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے تو ہمارا دل دھڑکتا ہے. جب ہم ان کے کیریکٹر اور ان کی قوت ارادی کو دیکھتے ہیں، آنیسٹی کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل دھڑکتا ہے. اور ہم جب ان کی بہادری کو دیکھتے ہیں تو یہ 3 وجوہات ہیں: ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عشق، دوسری آنیسٹی، اور تیسری جو ان کی بہادری ہے. یہ 3 میں سمجھتا ہوں کہ خاصیتیں ہونا کسی بھی لیڈر کے اندر انتہائی ضروری ہیں. اور وہی دیکھ کے ہم ان کے ویژن کے تحت ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک اللہ نے چاہا تو ہم اس پہ عمل کریں گے. نارووال کے اندر جو 600 بیڈز کا ہاسپٹل تھا، ابھی تک 45 لاکھ لوگوں کی خدمت کر چکا ہے. وہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن سے متاثر ہو کے ایک نوجوان لڑکے نے، ابرار الحق اس وقت نوجوان ہی تھا جب شروع کیا، تو وہ بنا، تو اس کا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے. میڈیکل کالج اگر بنا تو اس کا کریڈٹ بھی میں سمجھتا ہوں ان کا جاتا ہے، نارووال. اور ابھی جو کینسر ہاسپٹل آخری مراحل میں ہے، وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے اس کا افتتاح بھی کرنا ہے انشاءاللہ. وہ جو ہے وہ بھی جو ہے ان کے ویژن کے تحت وہاں پہ بنا. اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اس حلقے کو، یہ جو ہمارا شاہدرہ ہے جس کو میں کہتا ہوں پہلے چراغ تلے اندھیرا ہے، اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو شاہدرہ کو دیکھ لیں کہ یہ لاہور ہے اور ساتھ شاہدرہ ہے. جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ یہاں پہ نہیں ہوئی، اور اب انشاءاللہ وہ کام اللہ کے فضل جاری و ساری ہے.
آپ کا بھائی جو ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے آواز بھی اٹھاتا رہے گا. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.